قانون کو مسخ نہ کریں نا, پرسن اسپیسیفک نہ وہ کریں. بہتر تو یہ کہ آپ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہی رہنے دیں. جو سینئر موسٹ جج اس پہ ہوتا ہے اسی کو آپ بننے دیں. آپ اب اپنی مرضی سے اس کو بنا دیں گے تو کل تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تھوڑی ہے کہ آپ نے ٹکٹ لینا ہے اور آپ نے اچھے تعلقات رکھنے ہیں یا آپ کو کسی کا نظریہ پسند آ گیا. ججز میرٹ کے اوپر, انصاف کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں, نہ کہ وہ پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف دیکھ کر. پھر سب سے بڑی بات, ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دس, اگر آپ نے پارلیمنٹ کے انڈر دے دیا جوڈیشری کو تو یہ اٹ سیلف تو ویسے ہی میں سمجھتی ہوں جرم ہے. لیکن دوسرا جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون سی الیکٹڈ حکومت ہے, یہ فارم 47 کی جعلی حکومت ہے. کیا جعلی حکومت کو, جعلی حکمرانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ہی مرضی کے ججز کے فیصلے کریں؟ ججز ہونا کوئی مذاق ہے؟ لوگوں کے قتل کے مقدمے, لوگوں کی زندگی اور موت کے مقدمے, لوگوں کی اس کے کیا کہتے ہیں پوری عمر کی کمائی کے مقدمے ان کے پاس آتے ہیں. آپ ٹویسٹ کریں گے, آپ اپنی مرضی کے من پسند فیصلے کروائیں گے. دس شوڈ ناٹ بی, یہ پاکستان کے کوئی اچھی امیجز نہیں. پی ٹی آئی جو ہے اس کا کیا, پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے, خاص طور پر آئینی ترامیم کے بعد جو آپ نے ایک اسٹرگل کی کہ پروٹیسٹ کیا جائے ڈی چوک کے اوپر, وہ ناکام ہو گیا, آپ گرفتار بھی ہوئی, علی امین گنڈا پور بھی غائب ہو گئے. کیا مستقبل ہے؟ I do understand your question. جس ایک بات یاد رکھیے گا کہ جوڈیشری کے پر کاٹ لینے سے, جوڈیشری کو پر قدغن لگا دینے سے یا ان کو انڈیپینڈنٹ نہ رکھنے سے پی ٹی آئی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. پی ٹی آئی 24ویں آئین ترمیم سے پہلے, 24ویں آئینی ترمیم کے دوران ساری فسطائے جبر اور ظلم کا مقابلہ کر رہی ہے. کون سا ظلم ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران, ورکر اور کارکنان کے خلاف نہیں کیا گیا؟ تو یہ ظلم جبر تو ہمارے خلاف ہے. 24ویں آئینی ترمیم کے بعد سارے پاکستان کے لوگ انصاف کے متلاشی ہو گئے, یا ان کے اوپر سختی آئے گی؟ پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی سختی گزار رہی ہے. کون سا لیڈر ہے جو بے گناہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ قتل کے مقدموں میں بھی سالوں کے بعد لوگوں کی ضمانت ہو جاتی ہے. یا تو ایک لیڈر نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, عمران خان نے, اور آپ نے 1 سال کب کا ہو چکا ہے اور آپ اس کو جیل سے باہر نہیں نکل کر لے دے رہے. اس لیے یہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں, پورے پاکستان کا جو ہے وہ ہے مشکل وقت ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی بھی میں نے یہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کہا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں. مجھ میں تو اتنی جرت ہے کہ جب مجھے بے گناہ میرے کمرے سے گھسیٹ کر نکالا گیا دہشت گردوں کی طرح, میرے منہ کے اوپر کالا دوپٹہ ڈالا گیا سر کے اوپر, میرے آنکھوں کے اوپر کالی پٹی باندھی گئی, میرے میں تو اتنی جرت ہے کہ میں یہاں پہ آ کے بات کر سکتی ہوں, میں فساد کا مقابلہ کر سکتی ہوں. ان کے لیڈر کے اوپر اتنی سختی ہوتی, ان کے پارٹی کے کارکنان کے اوپر سختی ہوتی ہے. I'm really sorry to say پی ایم ایل این جوتے چھوڑ کے اس وقت لندن دبئی جو ہے جوتے چھوڑ کے نائی کے اقامے کے اوپر, چپراسی کے اقامے کے اوپر بھاگ چکی ہوتی. پاکستان تحریک انصاف ایک مسلمہ حقیقت ہے. جبر اور ظلم ہونے کے باوجود میں اپنے پارٹی کارکنان کو, لیڈر کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ آپ پھر بھی کھڑے ہیں. کیسے لوگوں کو دیکھیے ویڈیو سنوائی گئی کہ ان کے بچے کے ناخن کھینچ رہے ہیں, کھال کھینچ رہے ہیں, اور اس کی والدہ کو جو ہے وہ اس کی چیخیں سنوائی دے رہی ہیں. آپ کو بھی کہیں ووٹ کے لیے تو نہیں گرفتار کیا گیا اور کچھ آفر تو نہیں ہوئی؟ بہت سارے لوگوں کو میں آپ کی ایک بات بتاؤں, دیکھیں میں پاکستان کے ان خواتین میں سے ہوں نا جو اپنا ووٹ لے کر آتی ہیں. میں یہاں یہ کہتے ہوئے کہ یہ ظلم ہوا ہے یا یہ ناانصافی ہوئی ہے, میں اس سے آگے بڑھ گئی ہوں. میں برداشت کر سکتی ہوں اپنے ملک کی خاطر, لیکن اچھا نہیں فیل ہوتا کہ آپ کو بے گناہ آپ کے کمرے سے گھسیٹ کے مرد اہلکار آئیں اور آپ کو لے کر جائیں بے وجہ. 2 گھنٹے تو جیل میں مدعا نہیں مل رہا تھا کہ زرتاج بی بی کے اوپر کون سی ایف آئی آر ڈالی, ایف آئی آر تھی کوئی نہیں. اس لیے دیکھیے میری بات سنیں, وزیر اعلیٰ خاتون ہیں, ان سے شکایت کرتی ہیں, خاتون ہیں, سمجھ جاتی ہیں. دیکھیے میری بات سنیں, وہ کہتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے, اور وہ ریڈ لائن کے بعد تمام خواتین کے اوپر ظلم کرتی ہیں. تمام خواتین کے اوپر جو ہے وہ ان کے دور میں, کیا پاکستان کے اسلام آباد کے زمان پر کے لاہور کے اپنے مناظر نہیں دیکھے؟ مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کے مناظر پیش کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ان سے کیا انصاف کی توقع ہے؟ وہ تو اپنی کرسی کے لیے ہر ظلم اور جبر کرے. جہاں تک مجھے آفر کرنے کی بات ہے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زرتاج گل کی ضمیر کی کوئی قیمت اور میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دوں گی اور میں اس بات پہ میرے وہ حوصلے پست ہو جائیں گے, تو غلط فہمی ہے. میں تو آج پھر بھی وہیں پر کھڑی ہوں, اس لیے میں یہ توہین سمجھتی ہوں کہ اگر میں یہ بھی کہوں کہ مجھے کسی نے پیسے کیا. مولانا فضل الرحمان کا کردار پہ آپ کیا کہتے ہیں جو انہوں نے ترمیم کو نہیں مان رہی ہے؟ فضل الرحمان کا ٹیکا خان کی بات سنو یا اگر آپ کی بات سنو, مولانا فضل الرحمان کا کردار جو ہے اوور آل اس سارے سینیریو میں پی ٹی آئی کے ساتھ مشاورت, اس کے بعد انہوں نے آج بھی کہا کہ جانا چاہیے, آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹیکا خان میں آپ کی بات بتاؤں,
یہ جو 26 آئینی ترمیم ہوئی ہے نا، اس میں اسپیسیفکلی یہ نہیں لکھا ہوا کہ سارے ظلم اور زیادتی ناانصافی جو پارلیمان نے 26 آئینی ترمیم کی خاطر کاٹی ہے اس کا پی ٹی آئی کو صرف نقصان ہوگا، تمام ان پی ایم ایل این کو بھی ہوگا. تو ایسے میں جب پولیٹیکل لوگ آپس میں نہیں بیٹھتے ہیں نا تو پھر یہ سارے منشیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں. آج یہ منشی ہیں پی ایم ایل این، لیکن کل کو یہ 26 آئینی ترمیم کے ثمرات بھگتیں گے، یہ خود اس کے اندر اس گڑھے کے اندر گریں گے. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان